علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماس کے سابق سربراہ شہید یحییٰ السنوار نے اسی سال اگست میں حماس کے چیئرمین یا پولیٹیکل بیورو کے سربراہ بننے کے بعد مقبوضہ فلسطین میں یا کہہ لیجیے اسرائیل میں ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا اور اسرائیل میں جا کر اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح کے کئی سارے واقعات سامنے آئے اور ایک تازہ معاملہ سامنے آیا ہے جس سے پورے اسرائیل میں دہشت ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ اور ایک کل کی رپورٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، خبر آتی ہے کہ ایک فلسطینی ڈرائیور نے ٹرک کو چڑھا دیا اسرائیلی آرمی پر بس اسٹیشن پر، اور اس میں 10 اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہو چکی ہے، 60-70 لوگ شدید زخمی ہیں اور اس میں بھی 20 سے زیادہ اسرائیلی آرمی ہیں۔ اور اسرائیلی آرمی کی 800 بٹالین کو یونٹ کو نشانہ بنایا ان لوگوں نے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تل ابیب کے قریب ایک جگہ ہے اور موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر اس فلسطینی نوجوان نے پورا کا پورا ٹرک چڑھا دیا اور اتنا بڑا معاملہ سامنے آیا۔ پورے اسرائیل میں ڈر ہے، دہشت ہے، خوف کا ماحول ہے۔ درجنوں ایمبولینس زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر رہے ہیں، لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ اور اس واقعے کو جس نوجوان نے انجام دیا اس کا نام ہے رامی نصر اللہ۔ اسکرین پر آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فلسطینی نوجوان ہے، یہ ٹرک ڈرائیور تھا، گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے گاڑی چلاتے ہوئے پورے ٹرک کو ایک بس اسٹیشن پر ہی چڑھا دیا۔ اس میں سے 10 کی ہلاکت ہو گئی، 5 کی پہلے مرنے کی خبر آتی ہے، اب 10 اسرائیلی آرمی کی ہلاکت کی خبر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ 60-70 زخمی بتائے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ 20-25 اسرائیلی آرمی کے لوگ ہیں، بقیہ عام شہری ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے موساد سے تعلق رکھتے ہیں، اہم ترین لوگ ہیں۔ مطلب اسرائیل کا ایک ورژن یہ ہے کہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یا جو اسرائیلی آرمی اس حادثے کا شکار ہوئی ہے وہ اسرائیلی آرمی 800 یونٹ ہے۔ دوسری طرف کچھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سب کے سب موساد سے تعلق رکھتے ہیں، انٹیلیجنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسرائیل اس کو چھپا رہا ہے۔ اسرائیل صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سب کے سب اسرائیلی آرمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ فلسطین کی جو تنظیمیں ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، اس میں رامی نصر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کی بہادری بتائی جا رہی ہے۔ رامی نصر اللہ کو اسی وقت اسرائیلی پولیس نے گولی مار کر شہید کر دیا اور رامی نصر اللہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ لیکن اس نوجوان کی تعریف کی جا رہی ہے فلسطینی مومنٹ میں، فلسطین کی دوسری تنظیموں کی طرف سے۔ کوئی پہلا معاملہ اس طرح کا نہیں بلکہ اس سے پہلے 1 اکتوبر کو جب ایران نے میزائل سے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، تو اسی دن ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا جب 2 نوجوان نے آرمی کی بندوق چھین کر 8 اسرائیلی آرمی کو ہلاک کر دیا تھا، 8-10 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ سامنے آیا جس میں اسی طرح کئی پولیس اہلکاروں کو کچھ عام لوگوں نے وہاں ہلاک کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی ایک آپریشن تھا جو اسرائیل میں گھس کر حماس کی طرف سے انجام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ سامنے آیا جب اردن کی سرحد سے ویسٹ بینک کے علاقہ میں 2 نوجوان داخل ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی پر اٹیک کیا اور IDF کے اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اور اب یہ بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جب رامی نصر اللہ نے پورا کا پورا ٹرک ہی چڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں لگاتار اسرائیل کا حملہ جاری ہے، چاروں طرف سے اس کی گھیرہ بندی کر رکھی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹہ میں 48 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت کی خبر بھی آئی ہے۔ ادھر حماس کے ایک اور سینئر کمانڈر کی شہادت کی خبر سامنے آئی ہے جو پچھلے 10 گھنٹہ سے لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، ایسی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے یہ بھی کہا کہ ان کے لڑاکوں نے پچھلے 10 گھنٹے میں 4 مرکاوا اسرائیلی ٹینک کو تباہ کیا ہے۔ خاص طور پر رامی نصر اللہ کے حوالے سے القسام بریگیڈ نے بھی پریس ریلیز جاری کیا ہے اور پوری جانکاری دی ہے کہ رامی نصر اللہ کون ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ جانباز ہے جس نے آج تل ابیب میں صف ماتم بچھا دی۔ رامی نصر اللہ 1948 کے مقبوضہ قصبے قلنسوہ سے تعلق رکھنے والا شہید جس نے مقبوضہ جافہ تل ابیب میں ڈمپر کی ٹکر سے 50 سے زیادہ دجالیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ 10 دجالی ہلاک ہو چکے اور زخمی بڑی تعداد میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پریس ریلیز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس بہادر تل ابیب آپریشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جس میں صہیونی ملٹری انٹیلیجنس یونٹ 800 کے سپاہیوں اور افسران کو نشانہ بنایا گیا ہے جو اسرائیلی دشمن کی طرف سے ہمارے مجاہدین اور ثابت قدم لوگوں کے خلاف کیے جانے والے قتل کا عام فطری رد عمل ہے، جس کا تازہ ترین نتیجہ ہے نارتھ غزہ کی پٹی میں نسل کشی اور جینوسائیڈ۔
ہمارے عوام کی استقامت اور عزم آج اپنی تابناک شکل میں تل ابیب کے بہادر آپریشن کے ذریعے آیا ہے اور ویسٹ بینک، غزہ، جنوبی لبنان، یمن اور عراق میں مزاحمت کا تسلسل دشمن کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ریزسٹنس اب بھی پہل کر رہی ہے اور اسرائیل کو تکلیف دہ ضربے پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی اہم ترین اپڈیٹ ہے اور رامی نصر اللہ نے جو کیا ہے اس پر اب بحث ہو رہی ہے۔ شروع میں اسرائیل نے کہا کہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، لیکن اب اسرائیل کی میڈیا نے، ایجنسی نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ حماس کے ذریعے انجام دیا گیا ایک آپریشن ہے اور اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے کہ اسرائیل کی طرف سے لگاتار دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس نے حماس کو ختم کر دیا ہے، حماس کی جنگی صلاحیتوں کو اس نے ختم کر دیا ہے، فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے، حماس کے اندر اب اسرائیلی آرمی سے لڑنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ اسرائیل اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن یہ سچائی اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔